السلام علیکم۔ آپ کا میزبان ڈاکٹر محمد اسلم، اور آج کا ٹاپک تائیوان۔ میں آپ کو بتا دوں کہ آج کے موضوع بحث لایا جانے والا اہم ملک تائیوان ہے۔ تائیوان چائنا کے مشرق میں ایک اہم اور امیر ملک ہے جو کہ ماضی میں چائنا کا حصہ رہا ہے۔ میں آپ کو اگر اس کی ہسٹری بتاؤں تو 1895 میں سینو جاپنیز وار کے دوران تائیوان کو جاپان نے اپنے ساتھ ملا لیا تھا، لیکن دوسری جنگ عظیم کے بعد تائیوان چائنا کے قبضے میں آ گیا تھا، جب وہاں پہ جو چائنیز نیشنل پارٹی کی حکومت تھی، اور اس وقت چائنا کا نام ریپبلک آف چائنا تھا۔ لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ 1949 میں کمیونسٹ پارٹی آف چائنا نے سول وار کے دوران چائنا پہ قبضہ کر لیا تھا، اور وہاں پہ پیپلز ریپبلک آف چائنا ملک قائم کیا تھا، اور کمیونسٹ پارٹی آف چائنا کی حکومت قائم ہو گئی تھی۔ لیکن نیشنل پارٹی آف چائنا کے حکمران جو اس سے 1949 سے پہلے چائنا پہ قابض تھے، وہ تائیوان میں چلے گئے اور وہاں پہ ریپبلک آف چائنا کی بنیاد رکھی اور وہاں پہ حکومت قائم کی، اور ریپبلک آف چائنا اب تائیوان کہلاتا ہے۔ جہاں پہ میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ پیپلز ریپبلک آف چائنا یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ تائیوان اس کا حصہ ہے، جبکہ تائیوان جو کہ ریپبلک آف چائنا کہلاتا ہے وہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ مین لینڈ چائنا جو ہے وہ اس کا حصہ ہے۔ لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یونائٹڈ نیشنز نے بھی یہ تسلیم کر لیا کہ پیپلز ریپبلک آف چائنا تائیوان کا دعوے دار ہے، اور یہ بات درست ہے۔ تو لہٰذا میں آپ کو اگر اس کا جغرافیہ بتاؤں تو یہ چین کے مشرق میں واقع ایک چھوٹا سا ملک 35,000 مربع کلومیٹر پر مشتمل ہے، جس کے مشرق میں پہاڑی علاقے جبکہ مغرب میں میدانی علاقے ہیں، اور ان کے شمال میں تائپے تائیوان کا کیپٹل ہے۔ تائیوان ایک انتہائی امیر ملک جو کہ الیکٹرانکس کی پروڈکشن میں اہم جانا جاتا ہے، اور اس کی الیکٹرانکس جو ہیں وہ امپورٹنٹ ایکسپورٹ ہے۔ تو اگر ہم وقت کے گزرتے ہوئے لمحوں میں دیکھیں تو چائنا اب یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ وہ تائیوان کو جو کہ اس کا حصہ ہے اسے اپنے ساتھ ملا لے گا، اور ایک جنگ کی سی صورتحال نظر آ رہی ہے۔ لیکن یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ جو ہے وہ تائیوان کا ساتھ دے رہا ہے، اور جبکہ چائنا جو ہے وہ تائیوان کو آنکھیں دکھا رہا ہے کہ وہ چائنا کو ملک تسلیم کرتے ہوئے اس کے ساتھ اپنے آپ کو ملا لے۔ لیکن تائیوان ایسا کرنے سے گریزاں ہے، اور جہاں پہ میں آپ کو بات بتا دوں کہ تائیوان کے جو لوگ ہیں وہ یہ نظریہ رکھتے ہیں کہ چائنا تائیوان وار نہیں ہوگی، اس مسئلے کا کوئی اور حل نکالا جائے گا۔ اگر میں آپ کو اپنی ذاتی رائے بتاؤں تو مجھے بھی یہی نظر آتا ہے کہ اگر ہم چائنا کی 1949 کے بعد کی پالیسی کو دیکھیں تو انڈیا کے ساتھ اس کے تعلقات جو کہ جموں اور کشمیر کے محاذ پر اور مشرق میں اروناچل پردیش کے محاذ پر اس نے چھوٹی موٹی لڑائیاں تو لڑیں، لیکن کسی بڑی جنگ کا پیش خیمہ ثابت نہ ہوئی۔ اس کے علاوہ اس کے باقی ہمسایوں کے ساتھ بشمول یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ تلخ تعلقات تو ضرور رہے ہیں، لیکن جنگ کی نوبت نہیں آئی۔ تو لہٰذا میری رائے بھی یہی ہے کہ چائنا اس مسئلے کو کسی سوچے سمجھے طریقے سے تو حل کر لے گا، لیکن جنگ نہیں ہوگی۔ تو یہ تھی اب تک کی صورتحال، یہ تائیوان کی موجودہ صورتحال تھی جو کہ میں آپ کو بتا رہا تھا۔ انشاءاللہ نئی اپڈیٹ کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔